اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیریا اور ہم ان سے مزید کرٹیکل انالیسز لیں گے ایران، امریکہ، اسرائیل کی صورتحال پر. ابھی سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو حال ہی میں سیز فائر کی گئی ہے، کیا یہ قائم رہے گی یا جنگ دوبارہ شروع ہونے کے خدشات ہیں؟ فوری طور پر تو زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ یہ سیز فائر جاری رہے گا، کیونکہ جس طرح سے ایران نے مزاحمت کی ہے امریکہ کی، تو امریکہ اور جس طرح سے ٹرمپ کو یورپ نے، امریکہ کے اپنے لوگوں نے رد کیا اس جنگ کے حوالے سے، تو فوری طور پر تو جنگ کا امکان نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے جس طرح کا ایک عالمی نظام بنا ہوا ہے، یہ خطہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ جنگیں واپس آتی رہیں گی. اس کی بڑی وجہ جس طرح سے سامراج اس خطے کو چلانا چاہتا ہے. تو فی الحال ایران کے خلاف تو جنگ شاید رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس خطے میں جنگیں بدقسمتی سے جاری رہیں گی. ہوں اسی کے ساتھ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، اور اکثر لوگ یہ بات کہہ بھی رہے ہیں کہ کیا امریکہ نے یہ جنگ اسرائیل کے کہنے پر کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں، امریکہ، وہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹیل ویگنگ دی ڈاگ، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. اس خطے کے حوالے سے جو اصل سامراجی مفادات ہیں وہ امریکہ کے ہیں، ہوں اور اسرائیل ان مفادات کا ایک اظہار ہے. ہوں وہ یہاں پہ ایک آؤٹ پوسٹ ہے سامراج کی. ہوں اسرائیل جو کرتا ہے وہ امریکہ کے کہنے ہوں پہ کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ صدر بنا تو اس نے فوری طور پہ کچھ دیر کے لیے سیز فائر کرا دیا تھا. ہوں ایک فون کال تھی جس نے سیز فائر کرا دیا ہوں تھا. ہوں یہ چونکہ بہت زیادہ ایک اینٹی سیمیٹزم پایا جاتا ہے ہوں یورپ میں بھی، پاکستان اور مسلم دنیا میں تو بالخصوص، تو وہ بہت آسان ہے اس طرح کے تجزیے کر دینا کہ جی اسرائیل کے کہنے پہ کر دی ہے. ٹرمپ یا امریکی سامراج کوئی بچہ تو ہے نہیں ہے کہ آپ اس کو باتوں میں لگا لو گے. تو یہ بالکل ایک غلط تجزیہ ہے. ہوں یہ اس خطے سے، اسرائیل کی سیاست سے اور سامراجی سیاست سے لا علمی کے نتیجے میں، اور یہ ایک آسان تجزیہ ہے. ہوں بجائے اس کے کہ آپ کتابوں میں سر کھپائیں، آپ اتنی زیادہ معلومات حاصل کریں، آسان سا ایک حل ہے کہ یہ اسرائیل نے ایسے کر دیا، اسرائیل بہت طاقتور ہے، یہودی بہت طاقتور ہیں، وہ دنیا کو رن کر رہے ہیں. ہوں تجزیہ تو ایک یہ بھی آ رہا ہے کہ ایران جنگ جیت گیا ہے. آپ کا اس پر کیا خیال ہے؟ میں مسلسل یہ کہتا آیا ہوں کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکا. بظاہر وہ عراق جا کے عراق کو تباہ کر دیتا ہے، وہ افغانستان جا کے افغانستان کو تباہ کر دیتا ہے، یا بعض لاطینی امریکہ کے ممالک اس نے تباہ کر دیے. ابھی وینزویلا سے وہ مادورو کو، جو وہاں کے صدر تھے، ان کی بیوی سمیت اغوا کر کے لے گئے ہیں. ہوں میں یہاں یہ بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. تقریباً 1980 کی دہائی کے آخر میں تب بھی پاناما کے صدر کو اغوا کر کے یہ لے گئے تھے. تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ بڑے کامیاب آپریشن تھے، لیکن پوری دنیا میں اس کی جس طرح سے مذمت ہوتی ہے، یہ امریکہ کے لیے ایک داغ بن جاتی ہے. ہوں دوسری عالمی جنگ میں بھی امریکہ کی فتح اس لیے تسلیم کی جاتی ہے کہ اس نے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر فیشزم کو شکست دی تھی. تو جب بھی وہ امریکہ ہو یا روس ہو، میرا روس کے حوالے سے بھی یہی موقف تھا جب اس نے یوکرین پہ حملہ کیا تھا، کہ جب طاقتور ملک ایک کمزور ملک پر حملہ کرتے ہیں تو حملہ کرتے ہی وہ جنگ ہار چکے ہوتے ہیں. کیونکہ ٹرو جنگیں جو ہیں آج کے عہد میں، وہ پرانے زمانے کی جنگیں نہیں ہیں کہ بادشاہ بدل جائیں گے اور تخت بدل جائیں گے، اور وہ آپ بدل بھی جائیں فرق نہیں پڑتا. تو اخلاقی لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے، جب بھی کوئی سپر پاور کمزور ملک پر حملہ کرے گی وہ جنگ ہار چکی ہوتی ہے. دوسرا، جو بظاہر ایم بتائے جا رہے تھے، اور ٹرمپ نے کافی دفعہ چینج کیا، اس نے کہا میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا میں ایران کا نیوکلیئر پروگرام ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کے پتھر کی دنیا میں واپس پہنچا دینا چاہتا ہوں. وہ کوئی بھی اسٹیٹڈ ایم اپنا حاصل نہیں کر سکا. تو اس لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی رجیم کی فتح ہوئی ہے اس لحاظ سے بھی. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جس طرح کی مخالفت امریکہ کو، ٹرمپ انتظامیہ کو دیکھنی پڑی، وہ بہت دلچسپ تھی. یہ غالباً پہلا موقع تھا جب یورپ پوری طرح مل کے متحد ہو کر امریکہ کے خلاف کھڑا تھا، اگرچہ پیسمسٹیکلی کھڑا تھا،
जब इराक पर हमला हुआ था 2003 में, तब भी यूरोप के अंदर एक फूट नजर आई थी। फ्रांस ने अमेरिका का साथ नहीं दिया था, जर्मनी ने अमेरिका का साथ नहीं दिया हुँ, था, और फ्रांस ने बहुत खुलकर अमेरिका की मुखालफत की हुँ, थी। और उस वक्त भी यूरोप के खिलाफ बहुत से प्रोपेगेंडे किए गए थे। उस वक्त भी रिपब्लिकन हुकूमत थी बुश जूनियर की। तो मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है। उन्होंने अमेरिका में कहा था, ये चिप्स जिसे हम बोलते हैं, इनको हम फ्रेंच फ्राइज नहीं बोलेंगे, इनको हम अमेरिकन फ्राइज बोलेंगे। लेकिन ये कि बरतानिया, बाज़ दीगर ममालिक, उन्होंने उस वक़्त भी अमेरिका का साथ हुँ, दिया था। हुँ, तो ये ग़ालिबन, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, पहला मौका है कि उसके यूरोपीय इत्तेहादी उसके साथ नहीं खड़े हैं। हुँ, हुँ, इसी तरह अमेरिका की अपनी अवामी राय और उनकी जो पार्लियामेंट है, हुँ, उसमें भी आपको एक वाज़ेह तक़सीम नज़र आ हुँ, रही थी। हुँ, तो उस लिहाज़ से भी अमेरिका की एक ज़बरदस्त शिकस्त है। हुँ। उसके अलावा आपने हमले की, जंग की बात की, तो हाल ही में लेबनान पर भी अटैक्स किए गए और हम उसके बारे में कोई ख़ास खबरें, हेडलाइंस या कोई तज्ज़िया, एनालिसिस कुछ भी नहीं देखते। इसकी क्या वजह है कि उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा? हमारे पाकिस्तानी मीडिया में और आम हलकों में भी लिबनान के हवाले से बात नहीं की जा रही, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। हालाँकि लिबनान ग्लोबल मीडिया और बिलख़ुसूस अरब मीडिया को डोमिनेट कर रहा है। मैं हतमी तौर पर तो कोई राय नहीं दे सकता कि पाकिस्तानी मीडिया में या पाकिस्तानी मुआशरे में इस हवाले से बात नहीं हो रही, और उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। एक शायद वजह ये भी है कि ईरान की जंग का एक बहुत सेक्टेरियन पहलू है। लेकिन उससे पहले मैं लिबनान के हवाले से बात करना चाहूँगा कि बज़ाहिर वहाँ पे सीज़फायर हुआ है, उसके बावजूद इस वीकेंड पे भी इसराइल ने वहाँ पे हमला किया, जिसमें 14 अफ़राद हलाक हो गए। इस वक़्त 1/5 ऑफ द लेबनीज़ पॉपुलेशन हुँ, डिस्प्लेस हुई है, हुँ, इंटरनली डिस्प्लेस हुई है। और लिबनान, शाम, फ़लस्तीन, ये वो ममालिक हैं इस खित्ते के जो बेचारे पिछले 70-80 साल से इस चीज़ की कीमत अदा कर रहे हैं हुँ, कि वो इसराइल के पड़ोसी हैं, या हुँ, फ़लस्तीन जो है वो बराह रास्त उसकी कॉलोनी है। लिबनान ने शायद फ़लस्तीन के अलावा सबसे ज़्यादा इस चीज़ की कीमत अदा की है कि इस खित्ते में हुँ, साम्राज्य ने इसराइल को कायम हुँ, किया हुआ है। और जो बाकी अरब बात चाहते हैं, या हत्ता कि ईरान खुद है, जो मुख्तलिफ तरीके से एक तरह से इस सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने का भी हुँ, किसी हद तक ज़िम्मेदार है। बेशुमार हलाकतें हुई। हमने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी देखी जब बेरूत पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ चंद दिन पहले। 10 मिनट के अंदर-अंदर उन्होंने सैकड़ों अफ़राद को, कम से कम 300 अफ़राद को हलाक किया, और वो शायद लेबनान पे होने वाला, ये कहा जा रहा है हुँ, कि हुँ, सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला था तारीख़ हुँ, का। हुँ, तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी वहाँ पे जन्म ले हुँ, चुकी है। जो बात बिल्कुल भी पाकिस्तानी मीडिया में तो नज़र नहीं आई और आलमी सतह पे भी थोड़ी कम की जा रही है, वो ये थी कि जब ये जंग शुरू हुई ईरान वाली, तो हिज़्बुल्लाह ने ऐलान किया था हम इसराइल पर हुँ, हमला करेंगे। हुँ, लिबनान के अंदर अगरचे वहाँ पर हुँ, इसराइल के खिलाफ शदीद नफ़रत पाई जाती है वजह तौर पे, जिसकी वजह मैंने अभी हुँ, बताई हुँ, भी। वहाँ की हुकूमत, वहाँ के दीगर सियासी खिलाड़ी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी, जिसमें अमल नामी हुँ, एक सियासी जमात शामिल थी, जो शियों की हिज़्बुल्लाह से भी पुरानी जमात हुँ, है। वहाँ पर दीगर सियासी जमातें हिज़्बुल्लाह से ये कह रहे थे कि इस मौके के ऊपर आप इसराइल पर हमला मत करें। हुँ, हम ये हमला बतौर मुल्क अफ़ोर्ड नहीं करते। हुँ, लेकिन हिज़्बुल्लाह चूँकि एक ईरानी प्रॉक्सी है, और ये ईरान की सियासत रही है 1979 से, जब से वहाँ पर ये एक मज़हबी इन्क़लाब आया है, कि उनकी सियासत फ़िरका वाराना बुनियादों पर आगे बढ़ती हुँ, है। हुँ, तो ये बिल्कुल एक फ़िरका वारियत वाली जंग थी। इसमें दोबारा मैं ये कहूँगा कि इस जंग की ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर अमेरिका और इसराइल पर ही लागू होती है। हुँ, हम ईरान को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा हुँ, सकते। हुँ, लेकिन साथ ही साथ हमें ईरान की सियासत पर तनकीदी नुक्ता नज़र से बात करने की ज़रूरत हुँ, है। हमें ईरान के जो पिछले सारे अरसे के इक़दामात हैं, उनको भी देखने की हुँ, ज़रूरत है। यही हिज़्बुल्लाह था जिसने शाम के अंदर असद रजीम को बचाने के लिए शाम के लोगों का कत्लेआम किया। बहुत सी हरकतें जिसका इल्ज़ाम इसराइल पे या अमेरिका पे, आलमी सतह पे लगाया जाता है,
ہم دیکھیں گے کہ ایران علاقہ سطح پر بھی وہ کر رہا ہے. اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو سامراج قرار دے رہا ہوں، لیکن ایران کی سیاست پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے اہم بات کہ جس بے رحمی کے ساتھ اس رجیم نے ایران کے محنت کشوں کو، طالب علموں کو، خواتین کو پچھلے تقریباً 40-50 سال میں تشدد سے دبایا ہے، جانیں لی ہیں. ابھی اسی سال کے شروع میں 8 سے 10 فروری کو کہا یہ جاتا ہے کہ 20 سے 40 ہزار افراد کو ہلاک کیا گیا، ایک پورا میسیکر ہوا ہے. تو اس سیاست کو، اس جبر کو بھی سامنے لانے کی ضرورت ہے، زیر بحث لانے کی ضرورت ہے. اور ہمیشہ جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم کسی ملک کی بات کریں تو وہاں کی حکومت اور وہاں کے لوگوں میں فرق کریں، اور ہمیں لوگوں کو سینٹر سٹیج کرنا چاہیے، رجیم کو نہیں. آپ نے وہاں کی حکومت رجیم کی بات کی تو میرا آپ سے اگلا سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے بار بار کہ ایران کی رجیم چینج نہیں ہوگی، تو اس انالیسس یا اس کامنٹ کی بنیاد کیا ہے، اور ساتھ یہ کہ عام پبلک کا اس سب صورتحال میں کیا سٹینس ہونا چاہیے؟ یہ بات میں پچھلے سال جب حملہ ہوا تھا تب سے کر رہا ہوں، کیونکہ رجیم چینج کے لیے جو 3-4 فیکٹرز چاہیے تھے وہ مسنگ تھے. وہاں کی فوج کو کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور وہاں پہ فوج اور سیکیورٹی اپریٹس کا جو سٹرکچر ہے کسی حد تک اب لوگ یہاں پر اس کا نام نوم لیتے ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ویسا نہیں ہے جیسا بہت سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہے، جیسے ہمارے یہاں کہ ایک ایک ہماری زمینی فوج ہے جو بہت طاقتور ہے. وہاں پہ کو کے امکانات بہت کم تھے. وہاں پہ آپ فوجیں نہیں اتار رہے تھے یا اتارنے پہ تیار تھے. تیسرا یہ کہ اس کے پڑوس میں آپ موجود نہیں تھے. جو کچھ افغانستان کے ساتھ ہوا، جو کچھ عراق کے ساتھ ہوا، وہ آپ یہاں پر کرنے پہ تیار نہیں تھے. ٹرمپ نے بالکل پبلکلی یہ کہا کہ عراق واز اے مسٹیک، کہ ہم نے صدام کو ہٹانے کے لیے جس طرح سے فوجیں بھیجی، اور انہوں نے افغانستان سے بھی سبق سیکھا کہ جب آپ فوجیں بھیجتے ہیں بوٹس آن گراؤنڈ، وہ بہت مہنگا پڑتا ہے. پلس یہ کہ جب آپ اسٹرکچر کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں تو وہ پھر ایک کیوس بنتا ہے. یہ بھی انہوں نے عراق سے سیکھا. اس لیے انہوں نے وینزویلا میں مدورو کو ہٹا دیے. مدورو کی پارٹی موجود ہے. تو شاید کسی حد تک ان کو غلط فہمی تھی کہ جیسے ہم نے وینزویلا میں کر لی ہے ہم ایران میں بھی کر لیں گے. تو یہ ہو نہیں سکتا تھا. تو یہ سارے فیکٹر تھے جن کی بنیاد پہ میں نے اس وقت پچھلے سال بھی کہا تھا، جب شاید کوئی بھی ایران کے اپنے لوگ یہ بات کرنے پہ تیار نہیں تھے، تو میں نے یہ بات کی تھی. اور اس کی بنیاد ظاہر ہے ایک تجزیہ تھا. جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے وہ میں نے تھوڑی سی پہلے بھی کی کہ وہاں کے جو محنت کش طالب علم ہیں، خواتین ہیں، انہوں نے اس رجیم کے خلاف بہت بڑی جدوجہد کی ہے. 2008 سے آج تک 5 دفعہ لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں، اور ہر نئی عوامی تحریک پچھلی سے زیادہ بڑی تھی. آخری بڑی تحریک تھی زن زندگی آزادی، جو عورتوں کے حقوق کے لیے شروع ہوئی، جس نے بالکل اس رجیم کو ہلا کے رکھ دیا تھا. لیکن یہ جو پچھلے سال دسمبر میں تقریباً 26-27 دسمبر کو جو تحریک شروع ہوئی، یہ اس سے بھی بڑی تھی. اور پھر اس کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک میسیکر کرنا پڑا. حکومت نے خود تسلیم کیا ہے، ایران جیسی حکومت نے، کہ ہم نے 3 سے 4 ہزار لوگ مار دیے ہیں اس جلوس میں. تو وہ اگر 3-4 ہزار خود مان رہے ہیں تو 20 ہزار تو ایران کے لوگوں نے ڈاکومنٹ کیے تھے، جو اس جنگ کی وجہ سے ایک پروسیس رک گیا. اور بعض لوگ عالمی سطح کے اوپر 40 ہزار کی فگر بھی بتا رہے ہیں. خیر یہ ایک دن سامنے آئے گا. وہ ساحر نے کہا تھا کہ خون کو آپ چھپا نہیں سکتے ہو، خون سامنے آ جاتا ہے. ایک بات جو سب سے اہم ہے، اور یہ ایران کے جو لوگ ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، کہ آپ کو ایک اسٹریٹجک ملی بھگت نظر آئے گی آیت اللہ رجیم اور وائٹ ہاؤس کے درمیان. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اندر سے ملے ہوں گے، وہ بالکل مختلف بات ہوتی ہے. ایک اسٹریٹجک ملی بھگت ہے. نہ تو ایران کا رجیم جمہوریت برداشت کرتا ہے، نہ وائٹ ہاؤس چاہتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کے ملکوں میں، بالخصوص خلیج کے ملکوں میں جمہوریت آئے. این اس موقع پہ جب یہ رجیم بہت کمزور ہوا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹوٹنے والا تھا اور جمہوریت کامیاب ہونے والی تھی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ ہر نئی موومنٹ نے اس کو ویک کیا ہے،
اور یہ کہ اس دفعہ کی جو تحریک تھی وہ بہت بڑی تھی اور یہ تحریک آگے بڑھ سکتی تھی, یہ دوبارہ جنم لیتی اور لے گی, لیکن اتنا بڑا جبر, اتنی بڑی جنگ, دونوں نے مل کے جمہوریت کی اس تحریک کو بہت پیچھے دھکیل دیا. اور یوں میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا مفاد اسی میں ہے کہ جمہوریت کا قتل ہوتا رہے اور ایران میں آمریت قائم رہے. آپ کا بہت شکریہ, اپنے انالیسس کا, دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.